السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم القرآن میں جو بحث ہے اس کا عنوان ہے فوائد العلم بالمکی والمدنی، یعنی مکی و مدنی کا جو علم ہے اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو فوائد العلم بالمکی والمدنی، مصنف نے بڑے اختصار کے ساتھ علم بالمکی والمدنی کے 3 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلے میں خلاصہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں اور پھر مصنفی کے اسلوب میں اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ وللعلم بالمکی والمدنی فوائد اہمھا، علم بالمکی والمدنی کے کئی فائدے ہیں، یعنی یہ جاننا کہ فلاں سورہ فلاں آیت مکی ہے یا مدنی ہے، تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان میں اہم 3 فائدے ہیں۔ ہاں ہیلو جی، اور درس شروع کر چکا ہوں میں جی، تو ٹھیک۔ تو آج بحث کا عنوان ہے فوائد العلم بالمکی والمدنی، یعنی مکی اور مدنی کے علم کے فائدے۔ قرآن کی کون سی سورہ مکی ہے، کون سی سورہ مدنی ہے، کون سی آیات مکی ہیں، کون سی آیات مدنی ہیں، اس کے بارے میں جو علم ہے اس علم کے فائدے کیا ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں وللعلم بالمکی والمدنی فوائد اہمھا، مکی اور مدنی کے علم کے کئی فائدے ہیں۔ ان میں پہلا فائدہ ہے اہمھا، اہم فائدے 3 ہیں۔ تو مصنف نے 3 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلے میں اختصار سے ان تینوں فوائد کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، الاستعانۃ بہ فی تفسیر القرآن الکریم، یعنی علم بالمکی والمدنی سے قرآن کریم کی تفسیر میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، تذوق اسالیب القرآن والاستفادۃ منہا فی اسلوب الدعوۃ الی اللہ، یعنی دعوت الی اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم کے اسلوب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے تدریجی طور پر دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور آخری فائدہ مصنف نے گنایا ہے الوقوف علی السیرۃ النبویہ من خلال الآیات القرآنیہ، قرآن کریم کی آیات کے درمیان سیرت نبوی سے واقفیت، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات کے ساتھ نزول ہوتا رہا ہے۔ یہ 3 فائدے مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ اب میں مصنف کی زبان میں اس کی تفصیل ذکر کر رہا ہوں۔ تو الفائدۃ الاولی الاستعانۃ بہ فی تفسیر القرآن، یعنی پہلا فائدہ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں اس علم سے فائدہ اٹھانا۔ وہ کیسے؟ مصنف نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها
تفسيرا صحيحا وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. مصنف کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے اوقات کی معرفت، قرآن کریم کے نزول کے مواقع کی معرفت یہ معاون ہے آیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی صحیح تفسیر کے لیے. اگر آدمی کو قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کے نزول کے مواقع معلوم ہوں تو بڑی مدد ملے گی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے. اگرچہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، خاص سبب کا نہیں ہے، لیکن مفسر اس کی روشنی میں یہ ایسا کر سکتا ہے کہ اگر کسی دو آیتوں میں معنی میں تعارض ہو جائے تو مفسر یہ جان کر کے کہ کس کا نزول کب ہوا ہے، کس کا نزول پہلے ہوا ہے، کس کا نزول بعد میں ہوا ہے، تو یستطیع المفسر فی ضوء ذلک عند تعارض المعنی، یعنی دو آیتوں میں معنی کے تعارض کے موقع پر مفسر ناسخ منسوخ کی تمیز کر سکتا ہے. مفسر جان سکتا ہے کہ فلاں آیت چونکہ پہلے اتری ہے، فلاں آیت بعد میں اتری ہے، لہذا بعد والی آیت ناسخ ہے متقدم کے لیے. فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، اس لیے کہ جو بعد میں جس کا نزول ہوا ہے تو وہ ناسخ ہے اس حصے کے لیے جس کا نزول پہلے ہوا ہے. یہ ہو گیا پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ ہے تذوق اسالیب القرآن والاستفادۃ منها فی اسلوب الدعوۃ الی اللہ فإن لكل مقام مقالا ومراعاة مقتضى الحال من اخص معانی البلاغہ، یعنی قرآن کے اسالیب کا ذوق پیدا کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا دعوت اللہ کے اسلوب میں. اللہ کی طرف کیسے دعوت دی جائے، دین کی دعوت کیسے دی جائے، تو علم المکی والمدنی کے ذریعہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے کہ ہر مقام کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور حالات کے مقتضا، حالات کے تقاضا کی رعایت یہ بلاغت کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے. تو دعوت اللہ میں حالات، مواقع کے تقاضوں کو رعایت کیسے ہو، تو اس سے آدمی مدد لے سکتا ہے قرآن کریم کے نزول کے مواقع کو جان کر کے کہ کس موقع پر قرآن کریم نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے. تو آگے مصنف کہتے ہیں وہ خصائص اسلوب المکی فی القرآن والمدنی منہ تعطی الدارس منہجا لطرائق الخطاب فی الدعوۃ الی اللہ بما یلائم نفسیت المخاطب. مکی اسلوب کی خصوصیات قرآن کریم میں مکی اسلوب کی خصوصیات اور مدنی اسلوب کی خصوصیات یہ عطا کرتی ہیں بحث کرنے والے کو ایک بہترین طریقہ خطاب کے راستوں کے لیے دعوت اللہ میں، اس طرح سے جو مخاطب کی نفسیات کے مطابق ہو. اگر آدمی کو معلوم ہو کہ قرآن کے مکی حصہ اور قرآن کے مدنی حصہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان خصوصیات کو جاننے کے بعد آدمی جان سکتا ہے کہ دعوت اللہ کے طریقے کیا ہیں، اسلوب کیا ہیں، اور اس کو ایسا منہج معلوم ہو جائے گا
جو مخاطب کی نفسیات کے موافق ہو، وہ یمتلک علیہ لبہ و مشاعرہ، تو یعنی جو مخاطب کی نفسیات کے مطابق ہو اور مخاطب پر اس کے احساسات کا جس طرح سے غلبہ ہو، وہ یعالج فیہ دخیلتہ بالحکمت البالغہ، دخیلہ کے معنی ہوتے ہیں اندرونی حالت، اور قرآن پہ بحث کرنے والا یہ اختیار کر سکتا ہے اس میں یہ، یا علاج کر سکتا ہے اس کی اندرونی حالت کی حکمت بالغہ کے ذریعے، اس لیے کہ وَلِكُلِّ مَرْحَلَةٍ مِّن مَرَاحِلِ الدَّعْوَةِ مَوْضُوعَاتُهَا وَأَسَالِيبُ الْخِطَابِ فِيهَا، اس لیے کہ دعوت کے مراحل میں ہر مرحلہ کے لیے اس کے اپنے مضامین ہوتے ہیں اور ان میں خطاب کے اسالیب ہوتے ہیں۔ کما اختلف الخطاب باختلاف علامات الناس و معتقداتهم و احوال بیئتهم، جیسے کہ خطاب مختلف ہوتا ہے لوگوں کی اقسام، ان کے عقائد، ان کے ماحول کے حالات کی اختلاف کے ساتھ۔ ويبدو هذا واضحا جليا بأساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب، اور یہ بات بالکل واضح ہے قرآن کریم کے مختلف اسالیب کے ذریعہ مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب کو مخاطب بنانے میں۔ یہ ہو گیا تیسرا فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ ہے یہ دو فائدے ہو گئے، دو فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ ہے الوقوف علی السیرۃ النبویہ من خلال الآیات القرآنیہ، یعنی قرآنی آیات کے درمیان سے سیرت نبی کی واقفیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن تتابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائرہ تاریخ الدعوہ بأحداثها فی العہد المکی والمدنی والعہد المدنی منذ بدء الوحی حتی آخر آیت نزلت، والقرآن الکریم هو المرجع الاصیل لهذه السیرہ الذی لا يدع مجالا للشک فیما روی عن اہل السیر موافقا له ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروایات۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا تسلسل یہ تاریخ دعوت کے ساتھ ساتھ چلا ہے، دعوت کے واقعات و حوادث کے ساتھ مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں، آغاز وحی سے آخری آیت تک جس کا نزول ہوا ہے۔ اور قرآن کریم یہ ایک اصلی مرجع ہے اس سیرت کے لیے جو کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا ہے، اس چیز کے بارے میں جو مروی ہے اہل سیر سے جو اس کے موافق ہے۔ اور یہ واقفیت اختلاف روایات کے وقت اختلاف کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، وَيَقْطُعُ دَابِرَ الْخِلَافِ عِنْدَ اختلاف روایات، اور یہ اختلاف کی جڑ کاٹ دیتی ہے اختلاف روایات کے وقت۔ تو علم بالمکی والمدنی کے بہت سے فائدے ہیں، مصنف نے 3 فائدے ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا فائدہ تفسیر قرآن میں اس سے مدد لینا، اور دوسرا فائدہ قرآن کے اسلوب کو سمجھنا اور دعوت اللہ کے اسلوب میں اس سے استفادہ کرنا، اور تیسرا فائدہ قرآنی آیات کے ضمن میں سیرت نبی سے واقفیت۔ یہ علم بالمکی اور مدنی کے اہم 3 فائدے ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔